إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام تعریفات، تمام قولی، فعلی اور مالی عبادات، تمام تعریفی، توصیفی اور حمدیہ کلمات اللہ رب العزت، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ جل شانہ، اللہ ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ کے لیے جو پوری کائنات کا اکیلا ہی سچا معبود ہے، اس کی سچائی کی کائنات کے اندر ہر طرف مثالیں موجود ہیں، بس غور کر کے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الہدیٰ، حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد ماہ ذی قعدہ چل رہا ہے۔ اور آپ گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ سن چکے ہیں کہ یہ دن
حج اور قربانی کے دن ہیں۔ اور ان دنوں کے اندر اللہ نے اپنے خلیل پیغمبر کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے قرآن کریم میں اور پیغمبر علیہ السلام کی احادیث میں اپنے نبی کے ذریعے یہ بتایا ہے کہ وہ میرے بہت ہی پیارے بندے تھے، اور جب انہوں نے مجھے راضی کرنے میں بھرپور کوشش کی تو میں نے اس کا صلہ انہیں یہ دیا کہ بعد والوں میں ان کا نام باقی رکھا۔ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ جو اللہ کے لیے کوشش اور محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ان کوششوں کی قدر کرتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان ایک طرف سنت ابراہیمی کو تازہ کرنے کے لیے قربانی کے جانوروں کے حصول کی کوشش کر رہے ہیں، دوسری طرف حجاج کرام یہاں سے بیت اللہ پہنچ کر عمرہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قربانی کرنے سے پہلے، حج بیت اللہ کرنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام جیسا بنانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ جو ان کی ادائیں تھیں، جو ان کا طرز زندگی تھا، اللہ کو بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ جب قرآن کریم پڑھیں گے تو قرآن کریم کے اندر 2 نبیوں کی سیرت کو اللہ نے اپنانے کا حکم دیا ہے۔ ہمیں 2 نبیوں کی سیرت کو اپنانے کا حکم دیا ہے، ان کے مطابق زندگی بنانے کی تعلیم دی ہے، اور ان میں سے ایک ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ۔ اے مسلمانوں، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ تم اپنی زندگی ان کی طرح بنانے کی کوشش کرو۔ اور دوسرے ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا اسوہ اپنانے کی تعلیم دی گئی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگو، تمہارے پاس جو میں نے نبی بھیجا ہے، رسول بھیجا ہے، اس کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بڑی مماثلت، بہت ہی زیادہ قربت ہے، اور ان کی زندگی پاک، صاف اور شفاف ہے۔ اس لیے ہمیں تعلیم ہے کہ قربانی کرنے سے پہلے ابراہیمی بنو، حج کرنے سے پہلے ابراہیمی بنو، پھر تمہارے حج کی بھی قدر و قیمت ہوگی، اور تمہاری قربانی کی بھی بہت زیادہ قدر و قیمت ہوگی۔ ہم قربانی تو کرتے ہیں، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کو کہا جاتا ہے تو اس سے روگردانی کر لیتے۔ کیا فائدہ اس قربانی کا؟ حج تو کرتے ہیں، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اپنانے کا کہا جائے جو اللہ نے حکم دیا ہے، ہم کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں۔
نہیں میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے ہاں یہ دوغلا پالیسی نہیں چلتی، یہ پالیسی منافقین کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادات کی کوئی قدر نہیں کی، اور ان کی عبادات عام جگہ پر نہیں، مسجد نبوی کے اندر ہوتی تھیں۔ ان کی جمعے کے خطبے سننے کے لیے مسجد نبوی کے اندر بیٹھا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے کہا جس جگہ بھی بیٹھ جاؤ گے، جب تک میرے پیغمبر کے ساتھ اور میرے ساتھ مخلص نہیں ہوگے تمہاری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم تو یہاں نمازیں پڑھ کے کہتے ہیں جی ہم بڑے نمازی ہیں، ہم نے بڑی عبادات کی ہیں، لیکن ابراہیم کی سیرت نظر نہیں آتی اس زندگی کے اندر، رسول اللہ کا اسوہ نظر نہیں آتا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ایسی عبادت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پوری کی پوری اللہ کی رضا کے اندر گزری۔ بچپن میں اللہ کو پہچانا، رب کی پہچان کے لیے کوشش کی، اور جستجو کرنے کے بعد نتیجے پر پہنچے کہ میرا رب وہ ہے جس نے آسمان کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا۔ جو آسمان اور زمین بڑے بڑے بنا سکتا ہے وہی رب ہونے پر قادر ہے۔ یہ ہمیں سبق دے دیا، یہ درس دے دیا کہ معبود وہ ہے جس نے آسمان بنایا ہے، جس نے زمین بنائی ہے۔ اس کے علاوہ تم جس کی بھی عبادت کرتے ہو وہ باطل ہے، وہ معبود نہیں۔ اور جب حق بات سمجھ میں آ گئی تو اس دوران پھر اس حق بات کی تلقین شروع کر دی، اس بات کو آگے پھیلانا شروع کر دیا، اس بات کو اپنے تک محدود نہیں رکھا۔ اور مومن وہی ہوتا ہے کہ جس کے اندر یہ جذبہ ہو کہ اگر میں اچھا بن گیا ہوں، میں نیک بن گیا ہوں، میں نے رب کو پہچان لیا ہے، اب میرے آس پاس والے لوگ وہ بھی نیک بن جائیں، وہ بھی متقی بن جائیں، وہ بھی اللہ والے بن جائیں، وہ بھی رب کو پہچان لیں۔ سب سے پہلے جب انہوں نے دیکھا تو اپنے گھر کے اندر اپنے باپ کو دیکھا، بت بنا رہا ہے، بیچ رہا ہے اور بادشاہ کو فراہم کر رہا ہے۔ بہت زیادہ پریشان ہوئے، کہنے لگے کیوں نہ ہو میں اپنے ابو کو ہی بات سمجھا دوں، ہو سکتا ہے وہ میری بات سمجھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے پورا نقشہ ان کا اپنے قرآن کریم میں کھینچ دیا اور ہمیں یہ سمجھا دیا کہ اگر آپ کو ہدایت مل گئی ہے اور آپ کا باپ ابھی ہدایت پر نہیں آیا، آپ کی امی ہدایت پر نہیں آئیں، آپ کے عزیز و اقارب ہدایت پر نہیں آئے، تو ان کو دعوت دو، ان کو دعوت دو، ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ موجود نہیں تھا، والدہ بھی دنیا سے چلی گئی، تو آپ نے اپنے چچاؤں کو بلا لیا، پھوپھیوں کو بلا لیا، خاندان کو بلا لیا اور ان کو یہ دعوت دی جو ابراہیم خلیل اللہ دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر پوری تفصیل موجود ہے۔ جب آیت مبارکہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے محبوب پیغمبر اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذابوں سے ڈرائیے، تو آپ نے اپنے پورے خاندان کو جمع کر لیا اور ان کو یہی دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو، اس میں تمہاری کامیابی ہے، کامرانی ہے، اللہ کو ایک معبود مان لو، بس اس کے اندر تمہاری خیر ہے۔ اور یہی بات ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے ابو جان کو سمجھائی، باپ موجود تھا۔ اللہ کو یہ بڑا پیارا انداز لگا ان کا، بڑا پیارا۔ اللہ نے نقشہ کھینچ دیا سورہ مریم کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں اذ قال لأبیہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابو جان سے کہا، وہ وقت یاد کرو، اے میرے ابو جان،
لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے میرے پیارے ابو جان، آپ یہ ہاتھ سے بت تیار کرتے ہیں اور پھر اس کو اپنا معبود مان لیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے آپ اس کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے اندر تو سننے کی طاقت بھی موجود نہیں، اس کے اندر دیکھنے کی طاقت بھی موجود نہیں۔ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابو جان یہ تو آپ کے کسی کام بھی نہیں آ سکتا۔ اب آپ یہاں پر ذرا غور کریں، اللہ کے علاوہ جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں، چاند کی کرتے ہیں، سورج کی کرتے ہیں، ستاروں کی کرتے ہیں، یا بت بنا کر کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ جو قبر میں چلے گئے ان کے سامنے اپنی پیشانی جھکاتے ہیں، کیا وہ سنتے ہیں؟ کیا وہ دیکھتے ہیں؟ غور کیجئے، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر اس پہ غور کیجئے کہ وہ معبود نہیں بن سکتا جس میں سننے کی طاقت نہ ہو، جس میں دیکھنے کی طاقت نہ ہو۔ اور جب قبر کے اندر کوئی چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے پیغمبر کو فرما رہا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ اے میرے محبوب پیغمبر، جو قبر کے اندر چلا جائے، جو مٹی کے اندر چلا جائے، جو قبر کے اندر دفن ہو جائے، آپ میرے پیارے اور محبوب نبی اور سب سے اعلیٰ مقام والے نبی ہونے کے باوجود بھی اپنی بات اس کو نہیں سنا سکتے۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ آپ کی بات بھی قبر والا نہیں سن سکتا۔ جب اللہ کے نبی نہیں سنا سکتے، اللہ کے نبی کی بات قبر والا نہیں سن سکتا، تو میری اور آپ کی کیسی سنے گا؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ یہی ابراہیم علیہ السلام کی دعوت۔ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا بَتِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا۔ اے میرے پیارے ابو جان، ذرا یہاں ماں باپ کا ادب بھی دیکھو۔ پیارے بچوں، آپ بھی سیکھو۔ باپ اگرچہ کافر ہے، باپ اگرچہ مشرک ہے، باپ اگرچہ بے دین ہے، لیکن اس کے ساتھ بدتمیزی کے انداز میں بات نہیں، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ عربی زبان میں یا ابتی کا معنی ہے اے میرے پیارے ابو جان، اے میرے پیارے ابو جان۔ بڑے پیار سے بات کی اپنے ابو جان سے، ہمیں ادب سکھا دیا کہ باپ اگر کسی اور مسلک سے بھی تعلق رکھتا ہے تو بے ادبی کا مظاہرہ نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا باپ سے، بڑا مقام ہے باپ کا اونچا۔ کہتے ہیں یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اے ابو جان میرے پاس علم آ چکا ہے۔ یہاں پر مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا ہے، کیا اللہ نے آپ کو نبی بنا لیا تھا؟ یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا لیا ہے، مجھے خلیل بنا لیا ہے۔ اللہ نے آپ کو صدیق کا سرٹیفکیٹ دیا تھا، لیکن یہ نہیں کہا ابو اللہ نے مجھے صدیق بنا لیا ہے، نہیں، عاجزی اور انکساری۔ صرف یہ کہا ابو جان میرے پاس علم آ چکا ہے، آپ کے پاس علم نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مشرک بندہ جو ہے وہ علم سے خالی ہوتا ہے، جب دین کا علم آتا ہے بندہ مشرک نہیں رہتا، وہ موحد بن جاتا ہے، وہ اللہ والا بن جاتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کہنے لگے فَاتَّبِعْنِي، اے ابو جان میری بات مان لو، میں جو آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھ لو۔ اہدک صراطا سویا، اے ابو جان میں آپ کو سیدھی راہ کی رہنمائی کروں گا۔ صراطا سویا کا مطلب ہے کہ ابو جان وہ راستہ دکھاؤں گا جو سیدھا جنت میں لے جائے گا، وہ راستہ دکھاؤں گا جس میں حق اور باطل کے اندر فرق ہوگا، وہ حق راستہ ہوگا، وہ باطل کا راستہ نہیں ہوگا۔
کتنا پیارا انداز، کتنا اچھا انداز۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو صراط مستقیم پر چلا دوں گا۔ ہم بھی نماز میں کیا دعا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم پر چلا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابو کو یہ بات سمجھائی کہ میری بات مان لو۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے ابو جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کرو، اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ اللہ کا نافرمان تھا، اور نافرمانی پر اس کو دھتکار دیا گیا، ملعون قرار دے دیا گیا۔ آپ شیطان کی عبادت نہ کرو۔ اب مفسرین نے یہاں بھی ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ ان کے ابو شیطان کی تو عبادت نہیں کر رہا تھا۔ کون سا ان کے سامنے شیطان تھا؟ اصل میں جب بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو وہ حقیقت میں شیطان کی عبادت ہوتی ہے، وہ اللہ کی عبادت نہیں ہوتی۔ یہ بات یاد رکھیے، چاہے وہ بت ہے، چاہے وہ سورج ہے، چاہے وہ چاند ہے، چاہے وہ قبر میں لیٹا ہوا انسان ہے، جب اس کے لیے عبادت ہوتی ہے تو شیطان کی ہوتی ہے، کیونکہ اس عبادت پر شیطان لگاتا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو، جب سورج غروب ہو رہا ہو، نماز نہ پڑھا کرو، نماز نہ پڑھا کرو۔ اللہ کے پیغمبر کیوں نہ پڑھا کریں؟ فرمایا اس دوران جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کی پوجا کرنے والے سورج کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، غروب ہوتا ہے تو عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس دوران شیطان جو ہے نا سورج کے قریب آ کر اپنے پر پھیلا لیتا ہے تاکہ سورج کے ساتھ ساتھ میری عبادت بھی ہو جائے، تاکہ سورج کے ساتھ ساتھ میری عبادت بھی ہو جائے۔ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے وہ حقیقت میں شیطان کی عبادت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت سے محفوظ فرما لے۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ کی دعوت کا نچوڑ ہے میرے پیارے بھائیوں۔ یہ قربانی قبول ہونے کے لیے لازم ہے یہ عقیدہ، حج قبول ہونے کے لیے لازم ہے یہ عقیدہ۔ اگر آپ قربانی کو قبول کرنا چاہتے ہیں، ان آیات کا ترجمہ گھر میں بار بار پڑھیے گا، آپ کے ذہن کے اندر شرک کی نفرت بیٹھ جائے گی اور توحید کی محبت بیٹھ جائے گی۔ آگے جا کے پھر اور نصیحتیں کی، یا ابتی، اے میرے ابو جان، آپ جو ہے کیوں عبادت کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ اوروں کی؟ آگے چل کر اللہ فرماتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ نے کہا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے ابو جان، مجھے خطرہ یہ ہے کہ اگر آپ ان بتوں کی عبادت کرتے کرتے مر گئے تو آپ کو شیطان نے چنگل میں پھنسا رکھا ہوگا اور پھر اللہ کے ہاں سخت عذاب ملے گا، اللہ کے ہاں اس کا سخت عذاب ملے گا۔ اس لیے مرنے سے پہلے پہلے ابو جان آپ اپنی اصلاح کر لیے۔ مجھے ان یخافا، مجھے ڈر ہے، خوف ہے کہ ان یمسک عذاب من الرحمن، اللہ کا کہیں عذاب نہ آ جائے اور آپ مرنے کے بعد شیطان کے ساتھیوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ کتنا پیارا انداز، کتنی پیاری دعوت۔ اگر باپ سمجھدار ہوتا مان لیتا، لیکن جب انسان شرک میں پڑ جاتا ہے نا تو اس کی عقل کام نہیں کرتی۔ اب آپ خود دیکھیں، ایک بت ہے، دیکھتا نہیں، سنتا نہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں کیا دکھایا گیا کہ ایک بت کو جو ہے کرین کے ذریعے اٹھایا، اس کے اوپر لباس پہنا ہوا ہے دیوی دیوتا، اور جب اس کو اٹھایا اس کی ٹانگیں علیحدہ ہو گئیں، اس کا اوپر والا دھڑ علیحدہ ہو گیا، دھڑم سے نیچے گر گیا۔ اب ہندو اس کی پوجا کر رہے ہیں۔
غور کرنے کی بات ہے۔ جب اٹھایا گیا ٹانگیں الگ ہو گئیں، دھڑ الگ ہو گیا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ کیا یہ رب بننے کے قابل ہو سکتا ہے؟ نہیں میرے پیارے بھائیو، توحید بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ جب باپ نے اتنی پیاری دعوت سنی تو آگے سے جواب کیا تھا؟ قَالَ رَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم میرے معبودوں سے نفرت کر رہے ہو، بے رغبتی کرتے ہو، میرے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو۔ اب دیکھیں کتنی غلط بات ہے، اور باپ کے جملے کتنے سخت جملے ہیں۔ میرے معبودوں کی توہین کرتے ہو۔ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اے ابراہیم اگر آج کے بعد تو نے میرے معبودوں کو برا کہا نا تو میں تمہیں پتھر مار مار کر رجم کر دوں گا۔ مطلب کیا ہے کہ پتھر مار مار کر مار دوں گا۔ یہ جب مشرک کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تو اس کا جواب یہی ہوتا ہے، میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا۔ دلیل کا جواب دلیل سے ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی برا نہیں منایا۔ آج کا نوجوان ہوتا تو 10 باتیں ابو کو سنا دیتا، ابو آپ 1 پتھر مارو گے میں 10 ماروں گا۔ نہیں میرے پیارے بھائیوں، ابو ابو ہوتا ہے۔ ادب، احترام، عزت۔ اللہ فرماتا ہے کہ والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرو، حسن سلوک کرو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہارے والدین تمہیں شرک پر مجبور کریں پھر ان کی بات اس میں نہ مانو، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیاوی حوالے سے آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا بھی حسن سلوک دیکھیں۔ کہنے لگے سلام علیک، ابو جان ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس سے چلے جاؤ، میں چلا جاتا ہوں، میں آپ کے لیے سلامتی کی دعا مانگ رہا ہوں۔ سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، میں اپنے رب سے تیرے لیے استغفار کرتا رہوں گا، دعائیں مانگتا رہوں گا، میرا رب بڑا مہربان ہے، میں جو ہے رب سے دعائیں مانگنا نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ تو میرا باپ ہے، میرے دل میں محبت ہے، پیار ہے، دعا مانگتا رہوں گا۔ اور وہ ان کے لیے دعا مانگتے ہی رہے، حتیٰ کہ ایک وقت آیا اللہ نے منع کر دیا۔ اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا، ما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا موعدۃ وعدہا ایاہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے استغفار کی دعائیں مانگیں، مانگتے رہے، اور انہوں نے اس لیے مانگیں کہ اپنے ابو کو کہہ کر آئے تھے ساستغفر لک ربی، میں معافی کی دعائیں مانگوں گا۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ، جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ شرک پر قائم ہے، یہ شرک سے نہیں ہٹ سکتا، تو اس وقت پھر انہوں نے بیزاری کا اعلان کر دیا، اللہ کی محبت میں باپ کی محبت کو پیچھے کر دیا۔ یہ ہے ایمان۔ اب ابو جان کو ساری باتیں کیں، بات سمجھ میں نہ آئی، کہنے لگے وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے ابو جان میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور جو جن کی تم عبادت کرتے ہو ان بتوں سے بھی نفرت ہے، مجھے ان کو بھی چھوڑے جا رہا ہوں، اور میں اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ اب وہاں سے نکلے، خیال آیا چلو اپنی قوم کو ہی سمجھا دیں۔ قوم کے پاس آ گئے، بھائی آپ لوگ میری بات مانو، میں ایک اچھی بات سمجھانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کو وہ بھی بڑا منظر پسند آیا، سورہ انبیاء میں پورا منظر کھینچ دیا۔ فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، ان کو سمجھانے کے لیے بڑی پیاری مثالیں دیں۔ آج ہمارے لیے بھی یہ نصیحت ہے۔ کہا اے میرے ابو جان، اے میری قوم، مجھے ذرا یہ بتاؤ، یہ جو تم نے مورتیاں بنا رکھی ہیں، بت بنا رکھے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟
کیا یہ معبود بننے کے قابل ہیں جو ان کی عبادت کر رہے ہو؟ کیا یہ ان کے اندر صلاحیت ہے معبود بننے کی؟ ما هذه التماثیل، یہ تو صرف تصویریں ہیں، یہ تو نیک لوگوں کی جو ہے وہ بت ہیں۔ انتم لہا عاکفون، اور تم ان کے لیے عبادت کر رہے ہو، ان کے سامنے جھکے ہو۔ کوئی اس کی دلیل مجھے دو۔ آگے سے پتہ کیا جواب دیا؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین۔ قوم کے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا اپنے باطل معبودوں کو سچا معبود ثابت کرنے کے لیے، صرف یہ کہہ کر بات کو ٹال دیا ابراہیم، ہمارے پاس کوئی ان کی دلیل نہیں، بس ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، اس لیے ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ اب بتاؤ، یہ باپ دادا دلیل ہے؟ باپ دادا دلیل نہیں ہوتی، دلیل وہ ہوتی ہے جو اللہ نازل فرمائے، جو اللہ کا نبی بتائے، جو زمین و آسمان میں نشانیاں ہوں وہ بتائیں۔ یہ کوئی دلیل نہیں، یہ تو دلیل جو ہے مشرکین مکہ بھی دیا کرتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا کہ بھائی جو اللہ نے قرآن اتارا ہے اس کی پیروی کرو، جو نبی لے کر آیا ہے اس کی بات مانو، آگے سے جواب دیتے بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، ہم تو وہی مانیں گے، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے ابو امی کیا کرتے تھے۔ آج کا مسلمان بھی جب اس کو حق سمجھایا جاتا ہے، جب صحیح بات سمجھائی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے میرے ابو پاگل تھے جو اس طرح کرتے آ رہے تھے، ہمارے آبا و اجداد نے یہ کام کیے۔ میرے پیارے بھائی، آبا و اجداد دلیل نہیں ہے، اگر دلیل ہے تو رب کا قرآن دلیل ہے، اللہ کے نبی کا فرمان دلیل ہے۔ جہاں اللہ کا قرآن آ جائے، جہاں پیغمبر کا فرمان آ جائے، اس کے مقابلے میں ابو امی کی بات کو رد کرنا لازم ہے، رد کرنا لازم ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے کیا جواب دیا کہ تم باپ دادا کی عبادت کر رہے ہو؟ باپ دادا کی عبادت جو ہے یہ کوئی دلیل نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ کے بندو، باپ دادا کی دلیل پیش کرنا یہ کوئی حقیقت نہیں۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، اگر یہی بات ہے تو تم بھی گمراہی کے اندر ہو، تمہارے باپ دادا بھی گمراہی میں۔ قوم اتنا زیادہ ان معبودوں پر اعتماد کر کے بیٹھی ہوئی تھی، جم کے بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگے قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، ابراہیم ہمیں بات سمجھانے کے لیے آئے ہو یا ہمارا مذاق اڑانے آئے ہو، ہمارے معبودوں کا مذاق اڑانے آئے ہو؟ یعنی ان کو لگ ہی نہیں رہا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو چیز معاشرے میں عام ہو جائے اس کو دیکھ کر جو ہے بچہ اس پر پکا ہو جاتا ہے یہی چیز صحیح ہے۔ اب اس کے مخالف کوئی آ جائے وہ کہتا ہے نہیں یہ ٹھیک نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ اپنے باپ دادا کو غلط چیز پر دیکھتے چلے آئے، وہ اس پر پکے ہو گئے۔ وہ کہنے لگے ابراہیم ہم سے مذاق کر رہے ہو، کھیل کود کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کا بڑا پیارا جواب، قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کے بندو، تمہارا رب جو ہے نا وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے۔ آسمان کا رب وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، زمین کا رب وہ بھی اللہ کو مانتے تھے۔ مشرکین مکہ جو ہے وہ بھی آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا اللہ کو مانتے تھے، سارے مانتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ سوال کرتا ہے اگر آپ پیغمبر اگر آپ ان سے پوچھیں گے نا مشرکین مکہ سے آسمان کس نے پیدا کیا، زمین کس نے پیدا کی، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ زبان سے کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔
تو بھائی جب اللہ نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں تو حقیقی معبود تو وہی ہے نا، اس کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اس بات پر گواہ ہوں، یا بعض مفسرین نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ میں اس پر بہت سے دلائل پیش کر سکتا ہوں، گواہی پر میں دلائل پیش کر سکتا ہوں کہ اللہ جو ہے وہ معبود ہے، وہ رب ہے اور کوئی نہیں۔ تم نے تو ایک دلیل پیش کی، وہ بھی ناکافی اور کوئی اس کی حیثیت نہیں، میں دلائل پیش کر سکتا ہوں۔ اب قوم پھر بھی ماننے کو تیار نہیں، تو کہا تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، اللہ کی قسم یہ بات نوٹ کر لو، میں تمہارے باطل معبودوں کا ایسا حشر کروں گا کہ یاد رکھو گے، میں ان کی اس خلاف کارروائی کروں گا۔ بعد ان تولوا مدبرین، تم جب کہیں جاؤ گے نا تمہاری عدم موجودگی میں ان کا کام تمام ہو جائے گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا یہ معبود نہیں۔ اگر معبود ہوتے تو کم از کم اپنی حفاظت تو کر سکتے، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ دوسرے کو کیا حفاظت دے گا۔ اب قوم کا عید کا دن آ گیا، قوم جو ہے وہ عید منانے کے لیے شہر سے باہر جاتی تھی، جیسے ہمارے ہاں عید کا دن ہے ان کے ہاں بھی عید کا دن تھا۔ شہر سے باہر نکل گئے سارے، اور اپنے معبودوں کے سامنے شیرینیاں، مٹھائیاں اور جو چیزیں ان کے تبرکات کے طور پر بت خانے میں رکھ دیے کہ جی آج ہماری خوشی ہے تو ان کی بھی خوشی ہوگی، چلو بھائی باہر چلتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا آپ بھی چلیں۔ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کی طرف دیکھا اور کہا انی سقیم، بھائی میں بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں، تم چلے جاؤ۔ ستارے کی طرف کیوں دیکھا؟ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا تو ستارے پر کوئی ایمان اور عقیدہ نہیں تھا کہ وہ معبود ہے، اس لیے کہ قوم کو مطمئن کرنا تھا۔ قوم جو ہے ستاروں کو دیکھ کے فیصلہ کرتی تھی، کہا جی میری کوئی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ یہاں پر بھی محدثین نے کہا کہ ان کی طبیعت کیا خراب تھی، ان کی طبیعت یہ تھی کہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کیوں کر رہے ہیں، یہ ان کے دل کے اندر ایک بہت بڑا صدمہ تھا، اور یہ بیماری کہلاتی، میں سقیم ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ فَتَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ، قوم چلی گئی، ابراہیم علیہ السلام پیچھے رہ گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام پیچھے رہ گئے تو آگے کیا ہوا؟ فراغ الی آلہتہم فقال لا تاکلون، ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا، اٹھانے کے بعد ان کے جو ہے بت خانے میں چلے گئے، دروازہ کھولا، آگے شیرینیاں پڑی ہوئی دیکھیں بتوں کے سامنے، اور ان سے مخاطب ہو کر کیا کہا کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ الا تاکلون، یہ کھانے پینے کی چیزیں کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ یہاں پر بھی مفسرین نے بڑا اہم نقطہ بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا کہ یہ بت کھا نہیں سکتے، ان کو پتہ تھا یہ بت بولتے نہیں، لیکن انہوں نے یہ جملے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور بعد والے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہے، اللہ نے ان کو قرآن بنا دیا۔ پھر بھی ہمیں سمجھ نہ آئے تو پھر ہماری اپنی کمزوری ہے۔ کہا تم بولتے کیوں نہیں؟ جن کے اندر بولنے کی طاقت نہ ہو معبود نہیں بنا کرتے، جو قبر کے اندر چلا جاتا ہے ان کے اندر بولنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، وہ بول کر ہمیں کوئی بات نہیں بتا سکتے، اگر بتا سکے تو وہ قبر کے سارے احوال ہمیں بتائیں، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، نہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ فرماتا ہے جو قبر کے اندر چلا گیا تمہارے اور اس کے درمیان قیامت تک کے لیے ایک آڑ ہو گئی، ایک دیوار ہو گئی، ایک پردہ ہو گیا، اس کو پتہ نہیں کہ تمہارے حال کیا ہے اور تمہیں پتہ نہیں اس کا حال کیا ہے۔ یہ عقیدہ ہمیں قرآن نے سمجھایا ہے۔ اب جو ہے دوسرا سوال کیا، مَا لَكُمْ لا تنطقون، میں نے تم سے سوال کیا کھاتے کیوں نہیں، جواب کیوں نہیں دے رہے ہو؟
بولتے کیوں نہیں ہو؟ بول کر بتاؤ۔ لکڑی کے بت کہاں بولیں گے؟ کہاں صلاحیت ہے ان کے اندر بولنے کی؟ وہ آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، کلہاڑا اٹھایا اور بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، اور کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کی ٹانگ کاٹ دی، کسی کا کندھا کاٹ دیا، کسی کی کمر توڑ دی، سارے توڑ پھوڑ دیے۔ ابراہیم علیہ السلام بت شکن تھے، قربانی قبول کروانی ہے تو بت شکن بننا پڑے گا۔ اور پھر جب اللہ نے آگے نقشہ مزید کھینچ دیا، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اس لیے کہ جب وہ آئیں گے، آ کر اپنے بت خانے میں، عبادت خانے میں اپنے معبودوں کو دیکھ کر پھر ان کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ معبود نہیں ہے۔ اگر یہ معبود ہوتے تو اپنی حفاظت تو کر لیتے۔ جب وہ آئے، آ کر دیکھا، غصے میں آ گئے، یہ ہمارے معبودوں کا حشر نشر کس نے کر دیا؟ اللہ نے وہ نقشہ بھی کھینچ دیا۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے یہ برا سلوک کیا ہے؟ بہت ظالم آدمی ہے، اس نے ہمارے معبودوں کو چھوڑا نہیں، توڑ پھوڑ کر دی ہے۔ جب یہ جملہ کہا تو بیچ میں سے کچھ کہنے لگے، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہنے لگے ایک نوجوان ان کی برائیاں کرتا ہے، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، اس نے کہا تھا کہ تاللہ لاکیدن اصنامکم، میں ان کے ساتھ کارروائی کروں گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا اس نے کیا ہوگا۔ قالوا فاتوا به علی اعین الناس لعلهم یشہدون، ایک دوسرے سے کہنے لگے پکڑ کر لاؤ، گرفتار کر کے لاؤ، تاکہ جن کے سامنے بات ہوئی ہے وہ گواہی دیں، یا آپس میں ایک دوسرے گواہی دیں کہ یہ وہی بندہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کافر ہونے کے باوجود بھی جب تک جرم ثابت نہ ہوتا تب تک سزا نہیں دیتے، تب تک سزا نہیں دیتے۔ بھائی گواہ بننا ہے، گواہی لاؤ اس پہ کہ اس بندے نے جرم کیا ہے، پھر اس کو سزا ملے گی، اور شریعت کا بھی یہ اصول ہے۔ جب لے آئے، قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم تو نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو موقع چاہیے تھا بات سمجھانے کا، کہ کسی نہ کسی طرح بات سمجھاؤں۔ کہنے لگے بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ جو بڑا بت ہے نا، ایک بڑا بنایا ہوا تھا، باقی چھوٹے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ سارے بتوں کو توڑا اور کلہاڑا جو ہے نا اس کے کندھے پہ رکھ کے چلے گئے، اس کو نہیں توڑا۔ کہا جی اس سے پوچھو، ہو سکتا ہے اس کو غصہ آ گیا ہو اور اس نے سب کو جو ہے تہس نہس کر دیا، پوچھو اس سے اگر یہ بولتے ہیں۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فرجعوا الی انفسہم، وہ ان کے سر نیچے جھک گئے، سر نیچے جھک گئے، کہنے لگے فقالوا انکم انتم ظالمون، تم ظالم ہو، تم غلط کام کر رہے ہو۔ دل نے ان کے نے فیصلہ کیا کہ یہ تمہاری غلطی ہے، تم ان معبودوں کو، باطل معبودوں کو حقیقی معبود کے درجے پہ لے آئے ہو، یہ غلطی ہے تمہاری۔ اس کے بعد ثم نکسوا علی رؤوسہم، اپنے سر نیچے کیے اور کہنے لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، ابراہیم آپ کو تو پتہ ہے یہ بت بولتے نہیں، یہ تو صلاحیت ہی نہیں رکھتے بولنے کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو پھر موقع مل گیا۔ قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم ولا یضرکم، اے میری قوم تم ان کی عبادت کیوں کر رہے ہو جو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، کیا تمہارے اندر عقل نہیں کہ جو نہ نفع دے سکے نہ نقصان پہنچا سکے وہ کبھی معبود نہیں بن سکتا؟ نفع اللہ دیتا ہے،
نقصان اللہ کی طرف سے آتا ہے، تو یہ معبود بن ہی نہیں سکتے۔ تو آگے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے حرکوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ جب مشرک کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی نا تو پھر کیا کہتا ہے؟ بھائی اس بندے کو مار دو، جو توحید بیان کرنے والا ہے اس کو مار دو، اس لیے کہ دلیل تو ہمارے پاس ہے نہیں۔ اللہ کے بندو، یہ مشرکین کا شیوا تھا، اہل توحید کو مارنا، اہل توحید کو جلانے کی کوشش کرنا، اہل توحید کو نقصان پہنچانا، اور اہل توحید ہمیشہ کامیاب رہے، اگر وہ مر بھی جائیں تب بھی کامیاب، اس لیے کہ سیدھے رب کی جنت کے اندر۔ اب کہنے لگے اس کو جلا دو، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر فرمایا کہ لوگ جو ہے نا ایسوں کی عبادت دنیا میں کرتے ہیں جو نفع نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ اللہ کو چھوڑ کر لوگ ایسوں کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے، اور ان کے بارے وہ یہ ذہن رکھے ہوئے ہیں یہ ہمارے وہاں سفارشی بن جائیں گے۔ اور بھائی جب یہاں کچھ نہیں کر سکے تو اللہ کے ہاں تو نبی بھی ڈرتے ہوئے کچھ بول نہیں پائیں گے، وہ بھی کہیں گے رب سلم رب سلم۔ وہاں پر اگر کوئی نجات دلانے کے لیے آئیں گے تو وہ ہمارے نبی آئیں گے، باقی نبی بھی جو ہے وہاں پریشان ہوں گے، عام بندے تو کہاں وہاں کام آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں لا یملکون من قطمیر، جو کھجور، تو کیا کھجور کے اوپر جو ہے نا اتنی ہلکی سی جھلی ہوتی ہے، باریک سی سفید رنگ کی، اس کے برابر بھی اللہ کے علاوہ جن لوگوں کی لوگ عبادت کرتے ہیں وہ اس کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انہوں نے آگ جلائی، اور آگ جلانے کے لیے باقاعدہ نظریں مانی گئیں کہ میرا یہ کام ہو گیا، اتنی لکڑیاں، اتنی بہت بڑی جو ہے انہوں نے آگ کے لیے انتظامات کیے۔ مجنیق کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے لگے، جب ڈالنے لگے تو اللہ کا موحد بندہ ڈرا نہیں، اس دوران نہیں کہا، کیا کہا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب التفسیر، ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اندر ڈالا جانے لگا انہوں نے اس دوران یہی کیا، میرا رب میرے لیے کافی ہے، وہ مجھے ضرور بچا لے گا، وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، وہ بہترین کارساز ہے۔ ادھر یہ ابراہیم خلیل رقم منجنیق کے ذریعے آگ کے اندر لے جا رہے ہیں، ادھر اللہ تعالیٰ آگ کو حکم دے رہا ہے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اے آگ تیرا کام جلانا ہے، جلانے کی صلاحیت بھی ہم نے پیدا کی ہے، لیکن آج میرا خلیل تیرے اندر آ رہا ہے، اے آگ تو اس کو جلانا نہیں، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جانا کہ اس کو سردی لگے، گرم بھی نہیں رہنا، بالکل درمیانی ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اپنی چال چل لی اور ہم نے اپنی تدبیر اختیار کی، اور آگے چل کر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ انہوں نے اپنی چال چلی، ہم نے ان کی چال ناکام بنا دی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ، اس کو کہتے ہیں رب، کہ جو ابراہیم خلیل اللہ کو جلتی ہوئی آگ سے بچا لیتا ہے۔ کوئی ہے کائنات کے اندر ایسا؟ جو موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے پار اسی سے لگاتا ہے اور فرعون کو ڈبو دیتا ہے، جو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی زندہ رکھتا ہے اور باہر نکال کر بعد میں کافی لمبی زندگی عطا کر دیتا ہے،
جو یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر بھائی ڈال کر جا رہے ہیں، وہاں اس کی حفاظت کر کے وہاں مصر میں لے جا کر مصر کا وزیر خزانہ بنا دیتا ہے۔ یہ ہے حقیقی رب، اور یہی ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قربانی سے پہلے، ہمیں اپنے حج سے پہلے ابراہیم علیہ السلام جیسا عقیدہ بنانے کی توفیق دے، ابراہیم علیہ السلام جیسا اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو ہمیں اور ہمارے بچوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ثمرات، جو نتائج اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو عطا کیے، اللہ ہمیں بھی ان ثمرات سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ساتھیوں، قربانی کے دن قریب آ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور پیغمبر کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے، قربانی کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ جب آپ اچھی نیت کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں۔ قربانی کرنے کے لیے جانور حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے خلوص کا جذبہ رکھیں، سنت نبوی کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ جانور کو خریدنے کے لیے جائیں تو عیوب سے پاک جانور خریدیں، جس کا کان نہ کٹا ہوا ہو، جو کمزور نہ ہو، جو لنگڑا نہ ہو، جو بہنگا نہ ہو، تندرست جانور کا انتخاب کریں، اور اس میں سارے معاملے میں اللہ کی سنت کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ ایک گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی بھی جائز ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دور میں ہم پورے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کیا کرتے تھے، خود بھی کھاتے، اپنے عزیز و اقارب کو کھلاتے، مہمانوں میں بھی تقسیم کرتے، باہر بھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خلوص اور جذبہ ہمارے دلوں کے اندر ہوتا تھا۔ اس لیے آپ بھی ایک قربانی کافی ہے۔ اگر اللہ نے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ جتنی چینی ڈالو اتنا میٹھا ہوتا ہے، اور یہ سب نفلی قربانیاں کہلائیں گی۔ انشاءاللہ ان کا بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ ہر بال کے بدلے اللہ نیکی عطا کرتا ہے، اور خلوص نیت کے ساتھ قربانیوں کے حصول کی کوشش بھی کرو۔ لیکن جس طرح جانور کے اندر عیوب جو ہے وہ آپ نہیں چھوڑتے، بہت کوشش کرتے ہیں، اپنے اندر بھی جو غلطیاں، جو کمزوریاں، جو کمی ہے نا، اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کرو۔ جانور کو تو ہم مسلمان بنا لیتے ہیں، جانور کو تو ہم ابراہیمی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ہم نہ مسلمان بنانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ابراہیمی، جبکہ اللہ کو ہمارا مسلمان ہونا اور ہمارا ابراہیمی ہونا محبوب ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو اس پر بھی توجہ دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت پر بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ ساتھیوں، یہ نشست برائے سوال و جواب ہے، انشاءاللہ بروز ہفتہ 10 جون کو ہوگی، اور خصوصی طور پر عید الاضحیٰ کے حوالے سے سوال جواب آپ کے ذہن میں ہوں تو ضرور لکھ کر تحریر کر کے محترم عبدالعزیز بھائی کے پاس جمع کرائیں، اور تاکہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے نا، جب کوئی دیہاتی آدمی آتا تو آپ سے سوالات کرتا،
صحابہ سارے اکٹھے ہو جاتے، جو سوال کرتا اس کا جواب جو ہے وہ مل جاتا، اور صحابہ نے وہ حدیثیں ہم تک بھی پہنچائی کہ فلاں آدمی آیا تھا، اس نے یہ سوال کیے۔ سوال سے صرف ایک آدمی کو نہیں، کئی لوگوں کو جو ہے نا اس جواب پر فائدہ ملتا ہے، تو اس لیے تحریری طور پر جو ہے وہ لکھ کر دیں تاکہ مدلل جواب دیا جائے اور اس جواب کا دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ اس لیے اس میں بھی ضرور شریک بھی ہوں اس پروگرام میں۔ اس کے علاوہ سالانہ تکمیل قرآن و تقسیم انعامات، یہ پروگرام ہو رہا ہے مہد الشیخ بدیع الدین اسلامی کوئٹہ ٹاؤن سیکٹر A18 سپر ہائی وے پہ۔ یہ ماشاءاللہ شاہ بدیع الدین شاہ راشدی کے نام پر ایک بہت بڑا ادارہ میرے استاذ محترم الشیخ ابراہیم بھٹی حفظہ اللہ نے بنایا، اور اس کے مدیر شیخ مولانا عبدالحق صاحب آپ کے ہاں درس بھی ارشاد فرما کر گئے ہیں، وہ ہیں۔ ماشاءاللہ بڑا دین کا کام ہو رہا ہے، درس نظامی بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے شعبہ حفظ بھی ہے، اور بہت سے شعبہ جات ہیں۔ تو وہاں الحمدللہ یہ پروگرام ہو رہا ہے 11 جون بروز اتوار بعد نماز عصر تا عشاء۔ آپ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ